جس طرح انسان کے جسم کو بیماری لاحق ہوتی ہے، بالکل اسی طرح انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ انہی بیماریوں میں سے ایک مہلک بیماری حسد ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی دینی یا دنیاوی ترقی کو دیکھ کر اس ترقی کو ختم کرنے کی تمنا کرنا، وہ نعمت و ترقی حاسد کو ملے یا نہ ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ گزشتہ امتوں کی طرح تم میں بھی حسد و بغض کی بیماری سرایت کر جائے گی۔ چنانچہ مشکات شریف، مسند احمد اور ترمذی شریف کے حوالے سے یہ روایت موجود ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان گزشتہ امتوں کی طرح حسد و بغض کی بیماری سرایت کر جائے گی، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ جو مونڈ دیتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے، یعنی سرے سے ہی ختم کر دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں، اور میں پناہ مانگتا ہوں رب کی حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ دین سے دوری اور مذہب کی مکمل تعلیمات نہ ہونا حسد کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اگر پختہ ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی تقسیم سے خوش رہنا چاہیے، کیونکہ رب کائنات نے ہر انسان کو اپنی مرضی کے مطابق مخصوص انداز میں نوازا ہے۔ مصلحت کے تحت کسی کے پاس نعمت زیادہ ہے اور کسی کے پاس کم ہے۔ اپنی نعمتوں کا کسی اور کی نعمتوں کے ساتھ موازنہ کرنا ایمان کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ نیو یارک کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی یونیورسٹی آف ٹینسی کے سائنسدانوں نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ دوسروں پر طنز کرنے، حسد، بغض اور کینہ جیسے منفی جذبات رکھنے والے لوگوں کو قبل از وقت موت ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دل کے امراض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں دل کا دورہ پڑنے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے دل کے عارضے سے بچ نکلنے والے 2300 افراد نے رویے کی عادات کا مطالعہ کیا۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ جو لوگ منفی عادات کے مالک تھے ان کو اگلے 2 سال کے اندر ہی دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا اور اس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ مثبت جذبات رکھنے والے باقی لوگوں کی نسبت یہ بہت زیادہ تھا۔ تحقیقاتی ٹیم کی سربراہ ٹی سی وٹوری کا کہنا تھا کہ ہماری تحقیق میں اس بات کے شواہد سامنے آئے ہیں کہ انسان کا ہمیشہ منفی سوچ اور منفی رویہ اپنائے رکھنا اس کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ایسے لوگوں میں اپنی دیکھ بھال کرنے کا رجحان بہت کم ہوتا ہے اور یہ لوگ سگریٹ اور شراب نوشی کی طرف بہت زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ ان کی خوراک اور طرز زندگی انتہائی ناقص ہوتا ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جو ان لوگوں کے دل کے عارضے کا سبب بنتی ہیں اور ان کی جلد موت واقع ہونے کا امکان رہتا ہے۔ پیارے دوستو، حسد صرف 2 چیزوں پر جائز ہے جس کی ہمیں احادیث سے رہنمائی ملتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حسد صرف 2 چیزوں پر جائز ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس کو رائے حق پر خرچ کرنے کی قدرت دی، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت و علم دیا اور وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ پیار دوستو، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور حدیث کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آخر اس سے کیا مراد ہے؟ اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد صرف 2 چیزوں پر جائز ہے۔ ایک اس شخص پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے اور وہ اسے دن رات پڑھتا ہے اور اس کا پڑوسی اسے سن کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی طرح پڑھنا نصیب ہوتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا۔ دوسرے اس شخص پر جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہو اور وہ اسے رائے حق میں خرچ کرتا ہے، پھر کوئی اس پر رشک کرتے ہوئے کہے کہ کاش مجھے بھی یہ مال میسر آتا تو میں بھی اسے اسی طرح صرف کرتا۔ یعنی ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صرف 2 چیزوں پر حسد جائز ہے۔ ایک وہ کہ جسے قرآن آتا ہے اور وہ قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو، اسے روزانہ پڑھتا ہو اور اسے دیکھ کر کسی کے دل میں یہ حسد پیدا ہو جائے کہ کاش میں اس طرح پڑھتا اور فیصلے کرتا۔ اور دوسرا شخص وہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت سے نوازا ہو اور وہ اس دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، اور دوسرا شخص اسے دیکھ کر حسد کرے کہ کاش میرے پاس بھی اسی طرح کی دولت ہوتی تو میں بھی اسی طرح غریبوں میں تقسیم کرتا، لوگوں کی مدد کرتا۔ تو پیارے دوستو، حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ ان 2 شخصوں کے علاوہ حسد کرنا جائز نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حسد حاسد کی زندگی کو تاریک کر دیتا ہے، اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حاسد شخص کو ہرگز راحت اور مسرت نصیب نہیں ہوتی۔ حسد انسان کے دل اور اعصاب پر بے اثر مرتب کرتا ہے اور انسان کو بیمار اور علیل کر دیتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حاسد شخص ہمیشہ بیمار اور علیل رہتا ہے۔ حسد ایمان کی بنیادوں کو تباہ کر دیتا ہے اور انسان کو گناہ اور نافرمانی پہ ابھارتا ہے۔ بہت سے قتل، جرم، جھگڑے، لڑائیاں اور حق تلفیاں حسد ہی کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ حاسد کبھی محسود کی غیبت اور بدگوئی کرتا ہے اور اس پہ تہمت بھی لگاتا ہے، اس کے خلاف باتیں بناتا ہے، اس کا مال ضائع کرتا ہے۔ حسد انسان کی طبیعت کا حصہ ہے۔ ایسا شخص کوئی کم ہی ہوگا کہ جو اس سے خالی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے کوئی شخص خالی نہ ہوگا: بدگمان، فعال بد
اور حسد، لہٰذا اس بری صفت کا پوری قوت سے مقابلہ کیا جانا چاہیے اور اسے بڑھنے اور پھیلنے پھولنے سے روکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حسد کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں ہوں شیر خان، السلام علیکم۔